جب علی کی تلوار چل رہی تھی تو علی کی تلوار شجرے کھنگال رہی تھی. مالک اشتر تم نے غور نہیں کیا، اس لیے کہ جب علی کی تلوار چل رہی تھی تو علی کی تلوار چلتے چلتے یہ بھی دیکھ رہی تھی کسی کی صلح میں کوئی علی سے محبت کرنے والا تو نہیں ہے. یہی ہوا تھا عصر عاشور. پیغام دے رہا ہوں آپ کے حوالے. امام محمد باقر سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے، ہم نے دیکھا کہ جب آپ کے جد حسین ابن علی کربلا میں جنگ لڑ رہے تھے تو کسی پہ تلوار چلاتے تھے، کسی کو چھوڑ دیا کرتے تھے، کسی پہ تلوار چلتی تھی، کوئی تحت دیگ آتا تھا، کوئی بچ جاتا. آپ کے جد ایسا کیوں کیا کرتے تھے؟ تو مولا نے مسکرا کے فرمایا جب بھی میرے مولا کے تلوار کے سائے میں ایسا شخص نظر آ جاتا جس کے صلح میں کوئی علی والا ہوتا تو میرے جد حسین ابن علی اسے چھوڑ دیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ پروردگار سورہ نساء جو قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے، چوتھے سپارے میں ہے، اس کی ورس نمبر 59 میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور کس کی اطاعت کرو؟ ان کی اطاعت کرو جو صاحب امر ہیں، جو اولی الامر ہیں. اب قرآن مجید فرقان حمید میں اس امر کے 29 معنی بیان کیے ہیں. کہاں امر کا معنی زندگی ہے، امر کا معنی موت ہے، امر کا معنی بارش ہے. تو اگر کوئی کسی کو زندگی دے تو سمجھنا وہ اولی الامر ہے، کوئی کسی کو بیٹے عطا کرے تو سمجھنا وہ اولی الامر ہے، وہ اولی الامر ہے. وہ اولی الامر ہے. امر کا معنی زندگی، امر کا معنی بیٹا، امر کا معنی بارش. اگر کوئی بارش برساتا ہوا نظر آئے تو سمجھنا وہ اولی الامر ہے. کوئی بیٹے دیتا ہوا نظر آئے تو سمجھنا وہی اولی الامر ہے. تو تاریخ اسلام میں ایک ہی ایسا شخص نظر آیا ہے جسے دنیا حسین ابن علی کہتی ہے. راہب آیا تھا، بیٹے نہیں تھے، نانا میں سے بیٹے دے رہا ہوں اور ایک بیٹا نہیں دے رہا، 7 بیٹے عطا کر رہا ہوں. تو ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اس کی جو اولی الامر ہے. ایک شخص آیا، بادشاہ روم نے امام کے پاس ایک شخص بھیجا کہ جاؤ اور کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات علی مرتضیٰ سے لکھوا کے لے کر آؤ. یہ شخص مولا کی خدمت میں پہنچا. اولی الامر ذہن میں رہے. یہ شخص مولا کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا کہ میں فلاں شہر سے آیا ہوں اور کچھ کام آپ سے ہے. اب مولا جو ہونے کو ہونے سے پہلے ہی جان لیتے ہیں. کون علی؟ جو ہونے کو ہونے سے پہلے ہی جان لیتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا. خلیفہ دویم نے کہا علی آپ ہونے کو ہونے سے پہلے ہی پہچان لیتے ہیں. کیسے پہچان لیتے ہیں؟ مولا نے کہا مجھے عمر یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ عمر کتنی انگلیاں ہیں؟ کہنے لگے 5. کہا کیسے بتا دیا؟ کہا یعنی جو چیز نظروں کے سامنے ہو اس کے بارے میں سوچا نہیں جاتا ہے. علی نے مسکرا کر فرمایا جس طرح سے تمہارے سامنے 5 انگلیاں رہا کرتی ہیں بالکل اسی طرح سے علی کے نظروں کے سامنے پوری کائنات رہا کرتی ہے. جس طرح سے تمہاری نظروں کے سامنے یہ 5 انگلیاں ہیں اس طرح سے علی کی نظروں کے سامنے یہ پوری کائنات رہا کرتی ہے. تو آیا مولا کی خدمت میں. مولا ہونے کو ہونے سے پہلے پہچان لیتے ہیں. کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں تو کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، کیا پوچھوانے کے لیے بھیجا ہے، کیا سوالات لے کر آیا ہے، تو جوابات معلوم کرنے آیا ہے یا میں تجھے سوالات بھی بتاؤں؟ کیا تو سوالات مجھ سے کیا کرنے آیا ہے؟ کہا مولا پہچان ہی لیا ہے تو بتا دو کیا سوالات ہیں. کہ اس کے لیے تو میرا بیٹا حسن ہی کافی ہے، اس کے لیے میرا بیٹا تو حسن ہی کافی ہے. بہت سے سوالات ہیں لیکن اپنے موضوع سے متصل کرنے کے لیے ایک سوال کا جواب آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آیا اور کہنے لگا کہ حسن ابن علی بتائیے وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے پہ بھاری ہیں؟ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں؟ جس طرح سے آپ لوگ خاموش ہو گئے اسی طرح وہاں پر بھی لوگ خاموش ہو گئے.
تو اس ایک خاموشی وہاں پہ چھا گئی کہ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو دوسرے پہ بھاری ہیں، جو ایک دوسرے سے مضبوط ہیں. جواب دینے والا علی کا بیٹا. علی کون؟ باب العلم. اس کے بارے میں اللہ کا رسول کہہ رہا ہے نا، مدینہ العلم وعلی بابوہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اسی علی کا دوسرا پہلا بیٹا امام حسن. مولا مسکرائے کہا سن، اللہ نے سب سے زیادہ مضبوط بنایا پتھر کو، اور پتھر سے زیادہ مضبوط بنایا ہے لوہے کو جو پتھر کو توڑ سکتا ہے. لوہے سے زیادہ مضبوط بنایا آگ کو جو لوہے کو پگھلا سکتی ہے. آگ سے زیادہ مضبوط بنایا ہے پانی کو جو اس آگ کو بجھا سکتی ہے. پانی سے زیادہ مضبوط بنایا ہے اس بادل کو جو اس پانی کا وزن اٹھا سکتا ہے. اس بادل سے زیادہ مضبوط بنایا ہوا کو جو اس بادل کو چلا سکتی ہے. ہوا سے زیادہ مضبوط بنایا اس فرشتے کو جو ہوا کو چلاتا ہے. اور اس فرشتے سے زیادہ مضبوط بنایا ہے ملک الموت کو جو اس فرشتے کی بھی روح قبض کر سکتا ہے. اور ملک الموت سے زیادہ مضبوط بنایا موت کو جو ملک کو بھی آ سکتی ہے. پھر میرے مولا نے فرمایا کہ موت سے زیادہ مضبوط ہے اولی الامر. اور سنو، اولی الامر کوئی اور نہیں بلکہ ہم آل محمد ہی تو ہیں. صلوات دیجیے آل محمد کی ذات اقدس. حسین کفر سے ٹکرانا چاہیے، مثل حسین کفر سے ٹکرانا چاہیے. آئے جو حق پہ آج تو مر جانا چاہیے. آئے جو حق پہ آج تو مر جانا چاہیے. بآواز بلند نعرہ سلوات. پھر بھی سلوات پڑھیں. آپ شعر سنبھال کے رکھیے گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو وقت دوں گا، لیکن آپ کا جملہ آپ نے شعر میں کہا، میں نثر میں کہہ دیتا ہوں کہ جو حق پہ مر جائے. کچھ ایسی بات آپ نے کہی نا، جو حق پہ مرنا چاہے اسے مر جانا چاہیے. اس لیے ساحل کو بخش دے جو، یہ درود کا اثر ہے. ساحل کو بخش دے جو انگوٹھی نماز میں دامن اسی کے سامنے پھیلانا چاہیے. بآواز بلند نعرہ سلوات. دیکھیں یہ درود کا معجزہ ہے. بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے. دامن اسی کے سامنے پھیلانا چاہیے. ابھی یہاں بچہ بیٹھا ہوا نادر شاہ کا تذکرہ کر رہا تھا، اپنے موضوع سے متصل کر رہا ہوں. نادر شاہ کی جب حکومت آئی، اس نے سب سے پہلے اس کے پاس جو تاج تھا، جو تخت و تاج اس کو ملا تھا، جتنی بھی دولت تھی، سب سے پہلے یہ پہنچا امام رضا کے روضے پر. اور وہاں پر روضے پہ پہنچنے کے بعد کہا کہ اے علی کے بیٹے، جب آپ کا اتنا جلال ہے تو آپ کی جب علی ابن ابی طالب کا کیا جلال ہوگا. اس نے اپنا تاج امام رضا کی زری پہ ڈال دیا، لیکن دل میں خواہش تھی کہ مولا کی زیارت کو پہنچا. جب پہنچا نجف اشرف تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دامن ذہن میں رہے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے قریب بلایا نادر شاہ نے، کہا کہ بھائی تم کب سے بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا کہ 40 سال ہو گئے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرے کو بلایا، نظر نہیں آتا تھا، نابینا تھا. کہا کب سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا میں 40 سال سے بیٹھا ہوا ہوں. کہا 40 سال ہو گئے، علی نے ابھی تک بینائی نہیں دی ہے. کہا 40 سال گزر گئے، ابھی تک نابینا بیٹھے ہو. تمہارے مولا نے ابھی تک تمہیں بینائی نہیں دی ہے، علی نے ابھی تک شفا نہیں دی ہے. سنو، میں زیارت کرنے جا رہا ہوں، زیارت کر کے واپس آؤں، اور اگر تمہیں بینائی نہیں ملی تو میں قتل کر دوں گا. اب جیسے ہی نادر شاہ نے یہ کہا، جس نابینا سے کہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مولا کی زمین پہ پہنچا. کہنے لگا پہلے ہی مولا مشکل میں تھا، ایک اور مشکل آسمان سے ٹپکی ہے، مولا مدد کیجئے. اب جیسے ہی اس نے دعا کی، کچھ دیر بعد دیکھا نادر شاہ آ رہا ہے. اس سے پہلے کہ نادر شاہ اس نابینا کے پاس پہنچتا، یہ نابینا دوڑتا ہوا نادر شاہ کے پاس آیا. نادر نے کہا کل میں تیرے پاس آیا تھا، تیری آنکھیں نہیں تھی، تو نابینا تھا، آج تیری بینائی کیسے آ گئی ہے؟ تو نابینا نے کہا ہم علی کے در پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم علی سے مانگنا بھول گئے تھے، لیکن علی عطا کرنا نہیں بھولے تھے. ہم علی سے مانگنا بھول گئے تھے. ہم علی کے آگے اپنا دامن پھیلا تو رہے تھے، لیکن علی سے مانگنا بھول گئے تھے. علی عطا کرنا نہیں بھولے تھے، اس لیے کہ علی ستم کو تراشی کرنے والا ہے.
علی ستم کو تراسیم کرنے والا ہے، عطش کو کوثر و تسنیم کرنے والا ہے، علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے۔ ارے سوالیوں کی صدا بھی حسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے۔ مل کے نعرہ حیدری، علی نہ دے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے۔ تو ہم آل محمد اولی الامر ہیں، ہم زندگی دیتے ہیں، زندگی کا خالق وہ ہے، بانٹنے والے ہم ہیں، رزق کا دینے والا وہ ہے، بانٹنے والے ہم ہیں، بارش کو بنانے والا خلق کرنے والا وہ ہے، برسانے والے ہم ہیں۔ تو یہ اولی الامر ہیں، یہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ جبھی تو میرے مولا نے کہا تھا کہ جب کوئی ہمارا چاہنے والا دنیا سے جاتا ہے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے پرایا ہو، میں علی اس کی مدد کے لیے آتا ہوں۔ فرق یہ ہے جو میرا چاہنے والا ہے مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا ہے، اور جو منافق ہے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ علی سمجھانا یہ چاہ رہے تھے، کوئی علی کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے، کوئی علی کو دیکھ کے مر جاتا ہے، کوئی علی کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے۔ علی اولی الامر ہے، علی زندگی دیتا ہے، علی مردوں کو جلاتے ہیں۔ بڑی ذمہ داری سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب بھی جناب عیسیٰ جنہیں روح اللہ کہا جاتا ہے، جب بھی مردوں کو زندہ کیا، کیا کہا؟ قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ لیکن علی نے جب بھی مردے کا حکم دیا، ٹھوکر مار کر کہا میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وجہ یہ ہے علی شب ہجرت بستر رسول پہ سوئے تھے اور اپنی شان میں یہ آیت اتروائی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنا نفس بیچ کر اللہ کی رضا خریدتے ہیں۔ تو علی کا نفس اللہ کے پاس، اللہ کی رضا علی کے پاس۔ اب جب علی چاہے جس کو چاہے زندہ کر دے۔ مولا کا چاہنے والا ہے، آیا مولا کی خدمت میں، مسجد کوفہ، مولا کے چاہنے والے موجود، ہاتھوں کو پھیلا کر کہتا ہے مولا بہت پریشان ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھر پہ فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، مولا کچھ قرض دے دیجیے۔ مولا نے مسکرا کر کہا علی کا چاہنے والا ہے، مانگ بھی علی سے رہا ہے اور مانگ بھی قرض رہا ہے۔ مانگنے والا بھی علی کا ہے، چاہنے والا بھی علی کا ہے، مانگ بھی علی سے رہا ہے اور مانگ بھی قرض رہا ہے۔ ہاں مولا کچھ قرض عطا کر دیجئے۔ مولا نے کہا کتنا ہے قرض کا مقروض ہے؟ تو کہنے لگا مولا 20,000 دینار۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارا انتظام کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ چلو تاکہ تمہارا بھی کام بن جائے اور جس کے پاس جا رہا ہوں اس کا بھی کام بن جائے۔ چلا مولا کے ساتھ، مولا نے اس کا ہار پکڑا اور مسجد کوفہ کے سے کچھ دور مولا کے چاہنے والے کا گھر ہو، دروازے پہ پہنچے، بیت بات کیا۔ مولا کے چاہنے والے نے پوچھا یہ جو سائل ساتھ میں آیا تھا، مولا یہ چاہنے والا کون؟ تو کہا اس کا نام احمد کوفی ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے، اس کا نام احمد کوفی ہے۔ بیت بات کیا، احمد کوفی نے دروازہ کھولا۔ اب جیسے ہی دروازہ کھولا مولا کو دیکھا، مولا کو سلام کیا، کہا مولا غلام کے گھر پہ آ گیا، مجھے نہیں بلا لیا ہوتا۔ مولا غلام کے گھر پہ آ رہے ہو، نوکر کے گھر پہ آ رہے ہو، اگر بھیجنا تو سلمان کو بھیج دیتے، بوزن کو بھیج دیتے، مولا خود کیوں آئے؟ کہا میں کسی کام سے آیا ہوں۔ کہا علی نوکروں سے کوئی کام؟ کہا ہاں میں کسی کام سے آیا ہوں، جاؤ 20,000 دینار لے کر آؤ اور وہ دینار لے کر آؤ میرے پاس، اور جب لے کر آؤ گے تو میں تمہیں جنت میں ایسا گھر دوں گا، میں تمہیں جنت میں ڈیل دنیا میں ہو رہی ہے، مکان جنت میں مل رہا ہے، توجہ فرمائیے گا، تم مجھے 20,000 دینار دو، میں اس کے عوض تمہیں جنت میں ایسا گھر عطا کروں گا جس کے سامنے 5 دودھ کی نہریں بہتی ہیں۔ اب یہ خوشی خوشی احمد کوفی گیا اور 20,000 دینار لے کر آیا، مولا کے حوالے کیا۔ اس نے 20,000 دینار مولا کے حوالے کیے، مولا نے وہ دینار جو ساتھ میں مولا کا چاہنے والا آیا تھا اس کے حوالے کیا، اس سائل اس دینار کو لیا، لے کر چلا گیا۔ اب جب وہ چلا گیا مولا نے مسکرا کر کہا احمد کوفی جاؤ کاغذ قلم لے کر آ جاؤ تاکہ ہم تمہیں جنت لکھ کر دے دیں، احمد کوفی جاؤ کاغذ قلم لے کر آؤ تاکہ ہم تمہیں جنت دے دیں۔ آپ سمجھے ہی ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، علی اولی الامر ہے، علی امام ہے، کائنات کا امام ہے، یعنی معصوم کاغذ اور قلم مانگتا ہی اس لیے ہے تاکہ چاہنے والے کو جنت عطا کی جائے، تاکہ چاہنے والے کو جنت دی جائے، اور چاہنے والا بھی علی کا ہے، ماننے والا بھی علی کا ہے۔ کہنے لگا مسکرا کے یا علی کہہ دیا کافی ہے، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی میرے مولا لکھ دیا کافی ہے۔
اللہم صلی اللہ اے میرے مولا، اے شاہ نجف، اے نجف کے شہنشاہ، کہہ دیا کافی ہے کیا؟ احمد کوفی تیرے نصیب میں جنت لکھ کے دے رہے ہیں، تجھے ہم جنت لکھ کے جنت دے رہے ہیں۔ مولا لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولا نے کہا جاؤ احمد کوفی کاغذ قلم لے کر آؤ۔ کاغذ قلم لے کر آیا، مولا نے لکھا میں علی ابن ابی طالب اپنے چاہنے والے احمد کوفی کے نام جنت میں ایسا مکان کر رہا ہوں کہ جس کے سامنے 5 دودھ کی نہریں بہتی ہیں۔ مولا کا چاہنے والا مولا کی رسید کو اٹھایا، اپنے چہرے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، چومتا ہے، مولا کو دیکھتا ہے، مسکراتا ہے، اور مسکرانے کے بعد صحن میں جانے لگتا ہے۔ دوڑتا ہوا صحن میں پہنچا، دیکھا اس کی زوجہ اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہے، آواز دی کہ دوڑ کے آؤ۔ اب جیسے ہی وہ آنے لگے، یہ بھی قریب پہنچنے لگا، قریب پہنچنے ہی والا تھا کہ زمین پہ گر گیا۔ اب اس کی زوجہ آگے بڑھی اور اس کا بیٹا بھی آگے بڑھا۔ اب جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑا تو بیٹے نے کہا ماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں بابا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، ماں ہمارا والد دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، باپ دنیا سے جا چکا ہے۔ اب جیسے ہی اس کی ماں نے یہ سنا، اس کی زوجہ نے یہ سنا، اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، علی کچھ دور نہیں گئے ہوں گے، جاؤ اپنے مولا کو بلا کر لاؤ۔ اب ہانپتا کانپتا مولا کو ڈھونڈتا ہوا جا رہا ہے، مولا کو آواز دے رہا ہے مولا اے میرے مولا، اے مولا ٹھہر جاؤ۔ مولا کے پاس پہنچا، مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولا جو آپ کا چاہنے والا احمد کوفی تھا دنیا سے گزر گیا ہے۔ مولا نے مسکرا کر کہا بیٹا جانتا تھا جبھی تو جنت کو لکھ کے دیا تھا، بیٹا جانتا تھا جبھی تو میں نے جنت کو لکھ کے دیا تھا۔ کہا مولا اب جب جنت اس کا مقدر ہو گئی ہے تو میرے مولا میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس کو کیا میرے باپ کو انعام ملتا ہے، میرے باپ کو آپ کی محبت کا کیا اجر ملتا ہے۔ مولا نے مسکرا کر کہا جاؤ ہم دنیا میں تیرے باپ کو یہ اجر دے رہے ہیں کہ تیرے باپ کو غسل علی ابن ابی طالب دے گا، تیرے باپ کو کفن تیرا مولا پہنائے گا، تیرے باپ کو قبر میں علی مرتضیٰ اتارے گا۔ حد تو یہ ہے کہ علی نے کہا تیرے باپ کی تلقین علی مرتضیٰ پڑھائے گا، تیرے باپ کو تلقین، تیرے باپ کی تلقین میں علی ابن ابی طالب پڑھاؤں گا۔ اب سارے مولا کے چاہنے والے موجود ہیں، نماز جنازہ ہوئی، مولا نے نماز جنازہ ادا کیا۔ اس کو تعویذ قبر میں اتارا گیا، تعویذ قبر بند کیا گیا۔ چاہنے والے چلے گئے، احمد کوفی کا بیٹا مولا کے پاس بیٹھا ہوا ہے، سب چلے گئے۔ مولا کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولا آپ کس کس کے امام ہیں؟ مولا آپ کس کس کے امام ہیں؟ مولا نے مسکرا کر کہا میں تیرا بھی امام ہوں، تیرے باپ کا بھی امام ہوں، کل کائنات کا امام ہوں۔ مسکرا کے کہنے لگا اچھا یا علی اگر کل کائنات کے امام ہو میرے مولا تو مجھے بتاؤ اس وقت میرے بابا کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ اے میرے مولا مجھے یہ بتاؤ اس وقت میرے بابا کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ مولا نے مسکرا کر کہا پوچھ علی سے رہا ہے، بتاؤں گا بھی نہیں، علی دکھائے گا تیرے باپ کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے، علی تجھے دکھائے گا تیرے باپ کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ مولا کیسے دیکھوں؟ کہا میری انگلیوں کے درمیان کو دیکھو۔ اب جیسے ہی میرے مولا کے چاہنے والے کے بیٹے احمد کوفی کے بیٹے نے مولا کے انگشت مبارک کے درمیان دیکھنا شروع کیا تو کبھی مولا کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی قبر کو دیکھتا ہے، کبھی علی کو دیکھتا ہے، کبھی قبر کو دیکھتا ہے، کبھی علی کو دیکھتا ہے، کبھی قبر کو دیکھتا ہے۔ مولا نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میرے مولا میری جان آپ پہ قربان، قبر کے اندر بھی آپ ہے، قبر کے باہر بھی آپ ہے۔ مل کے صلوات بھیجیے آل محمد کی ذات ہے۔ کیا پوچھتے ہو کیا بات ہے مسئلہ کیا ہے؟ کیا پوچھتے ہو کیا بات ہے مسئلہ کیا ہے؟ کلی کی مثل ہوں باد ولا میں کھلنے آیا ہوں، سنا ہے قبر میں حسنین کے بابا بھی آتے ہیں، زمانہ چھوڑ کے سارا علی سے ملنے آیا، زمانہ چھوڑ کے سارا۔ یہ اولی الامر یہ زندہ کرتے ہیں، یہ قبر کا منظر بھی بتاتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو قبر میں دیدار علی ابن ابی طالب اور شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے۔ یہاں پر جتنے بھی ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوئے یہاں سے کوئی ہاتھ خالی دامن واپس ہو جائے۔ کتاب کا حوالہ معجزات آل محمد، اولی الامر ذہن میں رہے، معجزات آل محمد، لکھنے والے آیت اللہ ہاشم بہرانی، بحرین کے عالم تھے اس وجہ سے کا نام ہاشم بہرانی ہے۔ کتاب کا اصل نام جو عربک بک ہے اس کا نام ہے مدینۃ المعجز، معجزوں کا شہر۔ اردو میں چار کتابیں موجود ہیں، اس کا نام رکھا گیا معجزات آل محمد۔ اس میں صاحب مدینۃ المعجز فرماتے ہیں، روایت نقل کرتے ہیں، واقعہ نقل کرتے ہیں کہ مولا کا چاہنے والا
چوتھے امام کا دور ہے، امام سجاد کا چاہنے والا، اولی الامر چوتھے امام کا چاہنے والا ہے، ہر سال حج پہ جاتا ہے اور حج ادا کرنے کے بعد مولا کی زیارت کے لیے مدینہ آتا ہے. ہر سال جاتا ہے، زیارت کے بعد مدینہ جاتا ہے، مولا کی خدمت کرتا ہے. جب 2-3 سال مسلسل اس طرح سے مولا کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو ایک مرتبہ اس کی زوجہ نے کہا کہ ہر سال تو حج پہ جاتا ہے اور پھر وہاں سے مدینہ جاتا ہے اپنے مولا کی زیارت کے لیے، لیکن اتنی خدمت بھی کرتا ہے، لیکن آج تک تیرے مولا نے تجھے کچھ دیا نہیں ہے، آج تک تیرے مولا نے تجھے کچھ عطا نہیں کیا ہے. کہنے لگا وہ کائنات کا مولا ہے، اس کو کیا ضرورت، وہ چاہے تو ریت کو سونے میں تبدیل کر دے. کہا نہیں، مانوں گی تب جب تمہارا مولا تمہیں کچھ عطا کرے. پھر چلا اگلا سال حج کو آیا، حج ادا کیا، پھر مدینے پہنچا. کچھ کہتا نہیں مولا سے کہ زوجہ نے کیا کہا ہے. مولا کی خدمت میں پہنچا، مولا نے کہا کہ تو ہمارا چاہنے والا اتنا سفر طے کر کے ہمارے پاس پہنچا ہے، میں سید سجاد یہ چاہتا ہوں تو میرا مہمان بن. دسترخوان کو مولا نے سجایا. کیا کہنا اس مولا کے چاہنے والے کی جسے سجاد اپنا مہمان بنائے، جسے امام اپنا مہمان بنائے. مولا نے دسترخوان کو سجایا، دسترخوان سجا ہوا ہے، یہ مولا کا چاہنے والا بیٹھا ہے. طرح طرح کی نعمتیں مولا نے اس مہمان کے لیے لگائی. جب کھانا ختم ہو چکا تو مولا نے اپنے غلام سے کہا کہ پانی لے کر آؤ تاکہ ہاتھ دھوئے جا سکے. تو غلام ایک کوزے میں پانی لے کر آیا. مولا نے کہا لاؤ ہم تمہارے ہاتھ دھلا دیتے ہیں. کہنے لگا مولا آپ کو جوڑ کے، مولا میں غلام آپ آقا، میں آپ کے ہاتھ دھلاتا ہوں. مولا مسکرانے لگے، کہا چلو تم ہمارے ہاتھ دھلا. مولا کا ہاتھ دھلا رہا ہے، نیچے تش رکھا ہوا ہے. مولا نے کہا میرے ہاتھوں پہ پانی ڈالو. اس نے پانی ڈالنا شروع کیا. مولا نے کہا تش میں دیکھو کیا ہے. کہا مولا پانی ہے. یعنی غور سے دیکھو. اب جیسے ہی دیکھا تو تش میں یاقوت گرے ہوئے ہیں، تش میں یاقوت گرے ہوئے ہیں. مولا نے کہا پانی ڈالو. پھر پانی ڈالا. مولا نے کہا کیا نظر آ رہا ہے. مولا پانی ہے. نہیں پانی نہیں ہے، غور سے دیکھو. اب دیکھا تو زمرود اس میں پڑا ہوا ہے، تھال زمرود سے بھرا ہوا ہے. مولا نے کہا پانی ڈالو. پانی ڈالا. مولا نے کہا تش میں دیکھو کیا ہے. کہنے لگا مولا پانی ہے. کہا غور سے دیکھو. اب غور سے دیکھا تو اس میں سفید موتی تھے. زمرود، یاقوت، سفید موتی، 3 تھال بھر گئے. مولا نے کہا ان کو اٹھاؤ اور اپنی زوجہ سے کہو سوال کر رہی تھی تمہارے مولا نے دیا کیا ہے، اس کو بتانا یہ دیکھو میرے مولا نے دیا ہے، یہ دیکھو میرے مولا زین العابدین نے عطا کیا ہے، یہ میرے مولا سید سجاد نے عطا کیا ہے. اس نے تمام پتھروں کو جمع کیا، قیمتی نگینوں کو جمع کیا. پہنچا اپنے شہر، اپنی زوجہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا تم مجھے تانا دے رہی تھی تیرے مولا نے کیا دیا ہے، یہ دیکھو میرے مولا سید سجاد زین العابدین نے مجھے تحفہ دیا ہے اور تمہارے لیے بھجوایا ہے. اب جیسے اس نے تحفے کو دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا مولا معاف کیجیے گا، مولا میں پہچان نہ سکی، آپ کی معرفت حاصل نہیں کر سکی. پھر زوجہ سے کہنے لگی کہ میں تجھے مانوں گی تب جب اگلے سال حج پہ جائے تو مجھے بھی اپنے ہمراہ لے کر جانا تاکہ میں اپنے مولا کی زیارت کا شرف حاصل کر سکوں. اس نے وعدہ کیا ٹھیک ہے اگلے سال تو میرے ساتھ مولا کی زیارت کے لیے چلنا. اب دونوں میاں بیوی نے حج ادا کیا، مولا کی زیارت کے لیے مدینے جانے لگے. مدینہ شروع ہوا ہی چاہتا تھا، اس کی زوجہ بیمار ہوئی اور وہیں پہ اس کا انتقال ہو گیا. اب یہ پریشان ہے چونکہ زوجہ دنیا سے گزر چکی ہے. مولا کی خدمت میں پہنچا. مولا کی خدمت میں پہنچنے کے بعد مولا کو سلام کیا، مولا کی خدمت کی. جب جانے لگا تو کہنے لگے مولا کہ یہاں کیا تنہا آیا تھا، یہاں تنہا آیا تھا. کہنے لگا مولا آپ دل کے حالات سے واقف ہیں، مولا آپ جانتے میرے ساتھ کیا ہوا ہے. مولا نے مسکرا کر کہا واپس جاؤ، جہاں تمہاری زوجہ کا انتقال ہوا تھا وہاں پر ایک خیمہ لگا ہوا ہے، وہاں پر ایک کنیز موجود ہے جو تمہاری زوجہ کو کھانا کھلا رہی ہے. اب جیسے ہی اس نے سنا دوڑتا ہوا اس مقام پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، مولا کے بتائے ہوئے مشورے کے مطابق، مولا کے حکم کے مطابق وہاں پہ خیمہ لگا ہوا ہے. خیمے کے اندر ایک کنیز موجود ہے جو اس کی زوجہ کو کھانا کھلا رہی ہے. کافی حیران ہوا، اپنی زوجہ سے کہنے لگا تو یہاں سے دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، تیرا تو انتقال ہو گیا تھا، تیرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ کہا بالکل میرا انتقال ہو گیا تھا، لیکن جب ملک الموت میری روح کو پرواز کر کے لے کے جا رہا تھا تو ایک ہستی ایسی آئی جس نے ملک الموت کو حکم دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس چاہنے والی کی روح کو واپس ڈال دو. جیسے ہی اس شخص نے یہ حکم دیا ملک الموت نے اس حکم پہ عمل کیا اور میری روح کو واپس ڈال دیا. اب جیسے جیسے یہ تصویر بتاتی جا رہی ہے اس علی کے چاہنے والے کے ذہن میں مولا سجاد کی تصویر آتی جا رہی ہے. جیسے یہ تصویر بتا رہی ہے اس کے ذہن میں مولا کی شکل آ رہی ہے. اس نے جیسے ہی یہ سنا اپنی زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہنے
کہنے لگا اگر میں شخصیت سے تجھے ملاقات کرواؤں تو تو کیا پہچان سکتی ہے؟ کہنے لگی ہاں میں پہچان سکتی ہوں۔ یہ مولا اپنی زوجہ کا ہاتھ پکڑ کے مدینے آیا، مولا کی خدمت میں پہنچا، اور جیسے ہی اس کی زوجہ نے مولا کے چہرے کو دیکھا تو کہنے لگی یہ تو وہاں پر بھی موجود تھے، یہ تو یہاں پر بھی موجود ہے، یہ تو وہاں پر بھی موجود تھے، یہ تو یہاں پر بھی موجود ہے، اس لیے کہ یہ اولی الامر ہیں۔ جب جناب زہرا نے اس یہودی دلہن کو زندہ کیا تھا تو کسی نے پوچھا تھا بی بی یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر آپ حکم دے رہی ہیں، توجہ معجزات آپ پڑھتے ہیں، بی بی ہم نے دیکھا تھا کہ آپ وہاں پہ دلہن بتا رہی ہے، آپ وہاں حکم دے رہی ہیں، لیکن یہاں پر سجدہ ادا کر رہی ہیں، بی بی یہ سبب کیا ہے، یہ سلسلہ کیا ہے، بی بی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بی بی نے مسکرا کر کہا سنو، ہم یہاں پر بیٹھ کر اس کے نظام کو بچاتے ہیں اور عرش پہ بیٹھ کر اللہ کے نظام کو چلاتے ہیں۔ ہم اہل بیت، ہم آل محمد یہاں فرش پر بیٹھ کر اللہ کے نظام کو بچاتے ہیں اور وہاں عرش پر بیٹھ کر اس کے نظام کو چلاتے ہیں، اس لیے کہ ہم اولی الامر ہیں، ہم صاحبان امر ہیں، ہر چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ہم چاہیں تو قطرے کو سمندر کر دیں، ہم چاہیں تو خاک کو سونا کر دیں، لیکن اس کی رضا کے لیے ہمیں اگر بھوکا پیاسا بھی رہنا پڑا تو ہم رہیں گے، ہم فاقے کریں گے لیکن دوسروں کو کھانا کھلائیں، ہم وہ ہیں کہ جو دشمن کے گھوڑے کو بھی پانی پلاتے ہیں، ہم وہ ہیں کہ ہمارے بچے چاہے پیاسے لیکن دشمن اگر پیاسا ہے تو اس کے بچوں کو بھی پانی پلائیں کہ پہلے ہمارا دشمن پانی پیتے، اس لیے کہ ہم اولی الامر ہیں، ہماری اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم علی الزہراء، مولا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے اپنے حسین کے، یہ کریموں کا گھر ہے، یہ سخی ابن سخی کا گھر ہے، یہ حاجت رواؤں کا گھر ہے، ایسے سخی ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے لیکن دنیا کو کھانا کھلا رہے ہیں، اربعین پہ دنیا کروڑوں افراد پہنچے ہوئے تھے، 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین، لیکن حسین کے نام پہ دنیا کھا رہی ہے، حسین کا چاہنے والا حسین کے نام پہ کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے مولا کیا کہنے، اے میرے شہنشاہ کربلا، خود تو بھوکے پیاسے کربلا میں سو گئے لیکن تیرے نام سے آج دنیا پانی پی رہی ہے، مولا تیرا صدقہ آج دنیا کھا رہی ہے، مولا ہرگز یہ ایسا ہی ہے، یہ علی اصغر کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں۔ ہاں عزاداروں، آج حکم دیا گیا ہے کہ 2 شہزادوں کے مسائل بیان کیے جائیں۔ کون شہزادے؟ ایک شہزادہ زہرا کا حسن ہے، دوسرا شہزادہ زہرا کا حسین ہے۔ اتنی محبت ہے زہرا کو کہ نہ حسن کے بغیر چین آتا ہے نہ حسین کے بغیر چین آتا ہے، یہی تو وجہ ہے جب جناب زہرا کا وقت آخر تھا تو جناب زہرا نے جاتے جاتے علی سے جناب فضہ سے کہا تھا فضہ میں جا رہی ہوں اور میرے بچے بھوکے ہیں، جب آئیں تو پہلے انہیں کھانا کھلانا، میری موت کی طرح ان بچوں کو نہ دینا۔ جب دونوں شہزادے آئے تو جناب اسما کہتی ہیں بچوں آؤ کھانا کھا لو، تو جناب دونوں بچوں نے کہا اسما اچھی طرح سے جانتی ہے جب تک اماں ہمیں کھانا نہیں کھلائے ہم حسن حسین کھانا نہیں کھایا کرتے ہیں۔ عزادارو، جناب سیدہ نے وصیت کی تھی یا علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، یا علی میرے حسین کو بڑی پیاس لگتی ہے، یا علی جب اس کو پیاس محسوس ہو میرے حسین کو ضرور پانی پلانا۔ عزادارو، زہرا کے 2 شہزادے ہیں، ایک کو زہر سے شہید کیا گیا ہے، ایک کو تلوار سے شہید کیا گیا ہے۔ زہرا کا بڑا بیٹا حسن، زہرا کا چھوٹا بیٹا حسین ہے۔ عزادارو، جودا بنت اشد ملعونہ ہے کہ جس نے امام کے پانی میں زہر ملایا ہے۔ میرے امام حسن کو تاریخ بتاتی ہے کہ مولا حسن کو پیاس بہت لگا کرتی تھی تو مولا حسین پانی کا کوزہ اپنے سرہانے رکھا کرتا تھا۔ جودا بنت اشد ملعونہ کو جب یہ معلوم ہوا اس نے سراہی میں اس زہر کو ملایا، میرے مولا کو پیاس لگی، بیدار ہوا میرا مولا، اس سراہی کا پانی جیسے ہی پیا آواز دی اماں مدد کو آؤ، اماں فاطمہ اپنے بیٹے کی مدد کو آؤ۔ عزادارو، جیسے ہی وہ پانی پیا اب حسین کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین میں گر رہے ہیں۔ ایک دشت منگوایا گیا ہے، جناب فروا کو بلوایا ہے کہ فروا جاؤ دشت لے کر آؤ، آج حسن دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، حسن کے پاس بہت ہی وقت کم رہ گیا ہے۔ عزادارو، جناب قاسم کو بلوایا، جاؤ فروا
ہمارے بیٹے قاسم کو بلاؤ. جناب قاسم 3 یا 4 سال کے ہیں. قاسم دوڑتے ہوئے آئے, اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھا اور چیخ مار کے کہتے ہیں میرے بابا آپ کا سینہ تو بہت گرم ہو رہا ہے. میرے بابا آپ کا سینہ تو بہت گرم ہو رہا ہے. ہاں داداروں, 2 بچے ایسے ہیں جنہیں اپنے بابا کا سینہ وقت آخر میسر نہیں آیا ہے. یا حضرت قاسم ہے یا دوسری حسین کی بیٹی سکینہ. بیٹی سکینہ, آج کے بعد یہ سینہ نصیب نہ ہوگا. آج کے بعد ماں کی گود میں سونے کی عادت ڈال لے. بچی نے معصومیت سے کہا تھا بابا اچھی طرح سے جانتے ہو جب تک آپ کا سینہ نصیب نہ ہو سکینہ کو نیند نہیں آتی ہے. حسین نے رو کر کہا تھا سکینہ آج کے بعد آپ یتیم ہو جائیں گی. بچی نے کہا بابا یہ یتیمی کیا ہوتی ہے. غریب زہرا نے کہا سکینہ جب شبر لئی تجھے تماچے مارے گا, سکینہ جب تیرے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوگا. حضرکم اللہ, آنا وقت آخر قاسم کو بابا حسن کا سینہ ملا ہے یا سکینہ کو بابا کا سینہ نصیب ہوا ہے. ارے کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی, پورے جسم اثر پہ تیر بے وقت تھے. آنا دارو شہزاد قاسم کو قریب بلایا ہے. اب بہنوں کو بھی تو بتانا ہے کہ بھائی حسن دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. اور بہنیں بھی کیسی ہے, زینب جیسی بہن جو اپنے بھائی حسن سے بڑی محبت کرتی ہے. کلثوم جیسی بہن جو اپنے بھائی حسن سے بڑی محبت کرتی ہے. علی کی بیٹیاں ہیں, حسن کس طرح سے بتائے. ام فروا قاسم کو ہمارے قریب بھیجو. قاسم کو قریب بلایا, قاسم کا دامن چاک کیا ہے, قاسم کے سر پہ خاک ڈالی ہے. کہا بیٹا قاسم پھوپھی کے پاس جاؤ اور کچھ تذکرہ نہ کرنا. بس عزادارو ام فروا کا یہ چاند جناب زینب کے در پہ کھڑا ہو گیا. تب کل بات کیا, جیسے ہی دروازہ کھلا علی کی بیٹی نے قاسم کو دیکھا اور چیخ مار کے کہا اماں فضا, ہائے میرا بھائی حسن. اماں فضا, اماں فضا میرے بھائی کی خیر ہو. اماں فضا میرا قاسم اس حالت میں آیا ہے. قاسم کا ہاتھ پکڑا ہے, بھائی کے پاس پہنچی ہے. کیا دیکھتی ہے, بھائی کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نشے میں گر رہے ہیں. میں کہوں گا شہزادی سلام ہے آپ پر کہ ایک بھائی کے دست میں ٹکڑے گرتے ہوئے دیکھ رہی تھی, ایک بھائی کے گلے پہ چلتا خنجر دیکھ رہی تھی. ایک بھائی کے ٹکڑے دیکھ رہی ہو, ایک بھائی پہ گلے پہ چلتا خنجر دیکھ رہی ہو. آدادارو وہ وقت بھی آیا ہے جب وصیت تمام ہو رہی ہے. بھائی حسین حسن کے قریب آؤ, اسرار امامت سپرد کی ہے. اس کے بعد حسین کو قریب بلا کر کہا بھائی حسین حسن سے وعدہ کرو کہ تم قاسم کو اکبر سے کبھی کم نہیں سمجھو گے. حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا بھیا وعدہ کرتا ہوں قاسم کو اکبر سے کم نہیں سمجھوں گا. یہی وجہ ہے جب عصر عاشور بار بار قاسم اجازت مانگ رہے تھے, چچا اب تو لڑنے کی اجازت دیجیے. بار بار غریب زہرا کہہ رہا تھا بیٹا قاسم تم تو ہمارے بھائی حسن کی نشانی ہو. بیٹا قاسم ہم آپ کو کیسے اجازت دیں, آپ تو ہمارے بھائی حسن کی نشانی ہے. آزادارو وہ وقت بھی آیا ہے جب غسل و کفن دیا جا رہا ہے. غسل و کفن دیا گیا ہے, بھائی حسن کا جنازہ تیار ہوا ہے, بہنیں بیٹھ کر رہی ہے. میں کہوں گا مولا خوشا نصیب, ارے لاش کو اٹھانے والے بھائی موجود ہے, ارے رونے والی بہنیں موجود ہے. آئیے 61 ہجری ہے, حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا. حضرکم اللہ, مولا آپ کے چھوٹے بھائی حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. آزادارو جنازہ اٹھا ہے, ایسا جنازہ اٹھا ہے زہرا کے گھر سے. بس یہ جنازہ جیسے ہی پہنچا ہے مدینہ النبی, جیسے ہی مدینہ پہنچا چاہتے تھے نانا کے پہلو میں دفنایا جائے, لیکن امت نے ایسا ستم ڈھایا کہ تینوں کی بارش ہونا شروع ہوئی. حسین ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے کہہ رہے تھے ارے دفنانے نہیں آیا ہوں, زیارت کروانے آیا ہوں. اے مسلمانوں,
بھائی کو دفنانے نہیں آیا ہوں، نانا کی قبر کی زیارت کروانے لایا ہوں۔ آزاداروں جنازہ اٹھا ہے، قیدی حسن کی جسم اثر پہ بے وقت ہے، جیسے ہی دوبارہ جنازہ گھر پہنچا ہے، علی کی بیٹی زینب کہتی ہے اماں یہ کیسا جنازہ ہے؟ جب کوئی جنازہ گھر سے جایا کرتا ہے تو واپس نہیں آیا کرتا۔ بھیا حسین جب بھائی کو بھیجا تھا یہ سفید کفن پہنایا تھا، یہ خون میں غلطہ کفن کہتا ہے۔ حسین نے کہا بہن زینب باقی باتیں بعد میں کریں گے، کچھ تیر تم نکالو کچھ تیر ہم نکالتے ہیں۔ یہاں زینب تیر نکال رہی ہے، وہاں حسین تیر نکال رہے ہیں۔ میں کہوں گا مولا بھائی کے جنازے سے تیر نکال لیے، آئیے کربلا اتنے تیر بے وقت ہے، نہ لاشا زمین پہ ہے نہ آسمان پہ نظر آ رہا ہے۔ حسین کی ماں کہہ رہی ہے حسین میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر دیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔